المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم العقیدہ القیروانیہ پڑھ رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن ابی زید القیروانی بیان کرتے ہیں، کلم موسیٰ بکلامہ الذی هو صفت ذاتہ لا خلق من خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی صفت کلام اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے صفات کی کچھ قسمیں بیان کی، ان میں سے ایک صفت ہم نے یہ بیان کی کہ کچھ صفات جنہیں صفات ذاتیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ اس سے جدا نہیں ہوتے۔ مثلا اس کی مثال ہم نے دی علم، قدرت وغیرہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو ذاتی بھی ہیں، جو فعلی بھی ہیں۔ اس کی مثال ہم نے صفت خلق کی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اس صفت سے متصف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے کلام۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے اس صفت سے ازل سے اس صفت سے متصف ہے، لیکن جب وہ ارادہ کرتا ہے، جب اس کی منشا ہوتی ہے تو وہ کلام فرماتا ہے۔ تو کلام بھی کیا ہے؟ یہ ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق الگ سے بیان فرمایا، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے متعلق کچھ بدعتی لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تمام کلام، چاہے قرآن ہو یا قرآن کے باہر ہو، وہ سارا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا لکھنا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے، بلکہ مخلوق کیا ہے؟ ٹولز مخلوق ہیں۔ مثلا انسان کا پڑھنا، میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں۔ ہماری زبان قرآن پڑھتی ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری زبان مخلوق ہے، لیکن جو ہم کلام پڑھتے ہیں وہ کلام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن کا سننا، ہم سنتے ہیں قرآن ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں، تو یہ کان کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ دل سے ہم غور و فکر تدبر کرتے ہیں، دل کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ لیکن جس کلام پر ہم غور و فکر تدبر کرتے ہیں، جس کلام کو ہم سنتے ہیں، وہ کلام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات فرمائی، تکلیما، لیکن اس کی تاکید مصدر سے کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صاف طور پر کلام فرمایا۔ اسی طرح بیان کیا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ایک اور جگہ بیان کیا کہ اس کے رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو یہاں یہ جو سورۃ النساء کی جو آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، لیکن تکلیمہ مصدر کے ساتھ اس کی تاکید بیان کی گئی۔ کلمہ یکلم کا مصدر ہے تکلیم، بات کرنا۔ تو یہاں مصدر کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو یہ کلام تھا وہ حقیقی کلام تھا،
وہ حقیقی کلام تھا. انسان تک جو بات پہنچے اسے کلام کہا جاتا ہے عربی میں, چاہے وہ زبان سے ادا کی گئی ہو, چاہے وہ ریٹن ہو, اگر کوئی مکتوب ہو, اگر کتابت ہو, اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے. لیکن اگر کلام کے ساتھ مصدر استعمال کیا جائے, جیسا کہ قرآن میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, سورۃ النساء کی یہ آیت, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی, یعنی ہم کہیں گے ڈائریکٹلی وربلی انہوں نے بات فرمائی, صاف طور پر بات فرمائی. تو یہاں یہ جو تکلیمہ, اس کی تاکید مصدر سے کی گئی, فعل کی تاکید مصدر سے کی گئی, اس کا مطلب ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, کلام جو زبان سے کیا جاتا ہے. یعنی کلام کے ساتھ اگر تکلیم مصدر کی تاکید کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے حقیقی کلام. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کہیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس سے مراد حقیقی کلام ہے. اگر انسان کے متعلق ایسا کہا جائے, اگر انسان کے متعلق کہا جائے کہ اس نے بات کی لیکن اس کی تاکید فعل سے کی جائے گی, فعل سے ہوگی, تو ہم کہیں گے کہ یہ انسان نے اپنی زبان سے کلام کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بیان کیا اور اس کلام کو فعل کے ساتھ تاکید فرمائی تو ہم کہیں گے اس سے کیا مراد ہے, حقیقی کلام, کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. ثعلب کا نام آپ نے سنا ہوگا شاید. ثعلب 291 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. بہت بڑے مشہور لغوی ہیں, گرامیرین گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے لغت کے. تو اس آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ تکلیمہ, جو یہ مصدر, اس فعل کی تاکید مصدر تکلیمہ سے کی گئی, کہتے ہیں خرج الشک الذی کان یدخل فی الکلام, اس تکلیمہ سے جو کلام میں شک وارد ہوا تھا, یا جو کلام میں کوئی شک وارد ہو جاتا, وہ شک دور ہو گیا. یعنی اس سے کیا اب معلوم ہو گیا کہ تکلیمہ سے کیا مراد ہے, یہ حقیقی کلام ہے, یہ کوئی غیر حقیقی کلام, نہ تو مجازن استعمال ہوا ہے, نہ تو یہ ریٹن تھا, بلکہ یہ کیا تھا, یہ حقیقی کلام تھا. جیسا کہ یہاں ثعلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے, تہذیب اللغہ میں اسے نقل کیا گیا ہے. تو اسی طرح نحوی جو گرامیرین ہیں ان کا بھی اجماع ہے, جیسا کہ ابو جعفر النحاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر بھی اتفاق نقل کیا ہے, جیسا کہ ثعلب نے بیان کیا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے یا قرآن مخلوق ہے, یہ بدعت ہے. اسلاف میں سے کسی سے یہ قول ثابت نہیں ہے. نہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلاف کا دور ہے اس میں سے کسی ایسے شخص نے یہ قول نہیں کہا جو عالم نہ ہو لیکن صالح ہو. کسی صالح شخص سے بھی ایسا وارد نہیں ہے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ دیندار تھا, صالح تھا. عالم کی تو بات ہی نہیں. تو ایسا کسی صحابی, تابعین, اتباع تابعین وغیرہ سے ایسا ثابت نہیں ہے, بلکہ ائمہ سے ثابت ہے, صحابہ, تابعین, اتباع تابعین وغیرہ سے یہ ثابت ہے. پھر جو ائمہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام ابو حنیفہ وغیرہ بڑے بڑے علماء جو تھے, ان کا اتفاق تھا کہ قرآن کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی فرمان ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے مصنف ہیں ابن ابی زید القیروانی, یہ مالکی تھے, مغرب کے تھے, تونس کے تھے, مالکی تھے. تو ان کے امام کا بھی یہ قول تھا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وکلام اللہ منہ, اور اللہ تعالیٰ کا کلام اسی سے ہے. ولیس من اللہ شیء مخلوق, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے, جو اللہ تعالیٰ سے وارد ہو وہ کیا ہے, وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا بات کرنا, نزول اللہ تعالیٰ کا فرمانا, اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا, اللہ تعالیٰ کا بنانا وغیرہ, یہ تمام کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ سے صادر ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ مخلوق نہیں ہوگا. تو کلام بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے, تو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی طرح بیان کیا القرآن کلام اللہ, القرآن کلام اللہ وکلامہ لا یبید ولا ینفد, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ نہ تو زائل ہوگا نہ تو ختم ہو سکتا ہے, نہ تو وہ زائل ہو سکتا ہے نہ تو وہ ختم ہو سکتا ہے. ولیس بمخلوق, اور وہ مخلوق نہیں ہے. اسی طرح ان سے ثابت ہے, امام مالک سے ثابت ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے اور اس کے مارنے کا حکم دیتے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب مالک، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے اس کا فقہ مانا، مغرب و مشرق میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس نے اپنے امام کی اس بارے میں مخالفت کی. سب کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اصحاب تھے، جو شاگرد تھے، چاہے مدینہ میں چاہے افریقہ وغیرہ کے علاقوں میں، جب خلق قرآن کا فتنہ ظاہر ہوا تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ایک وقت ایسا بھی آیا جب علماء کو اس بارے میں ان کی آزمائش کی گئی کہ حکومت کی طرف سے علماء کو پوچھا جاتا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اسے یا تو مارا جاتا یا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ شاگرد ہیں، ان کو بھی اس سے آزمایا گیا. موسیٰ ابن الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں سمعت ابا بکر ابن ابی اویس، میں نے ابو بکر ابن اویس سے سنا، وہ مطرف ابن عبداللہ، اسی طرح مطرف ابن عبداللہ سے بھی سنا. وقد دعی الی المحنۃ فی القرآن بالمدینہ، انہیں قرآن کے بارے میں مدینہ میں آزمایا گیا، یعنی ان کا ٹیسٹ لیا گیا جب خلق قرآن کا فتنہ ظاہر ہوا، جب علماء کو جو عالم اس کی مخالفت کرتا، یعنی جو کہتا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسے یا تو مارتے یا تو جیل بھیجتے. جو کہتا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نعوذ باللہ یہ مخلوق ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا. تو ان دونوں کو بھی، یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب تھے، ان دونوں کو بھی آزمایا گیا. فلما قرئ علیہم الکتاب، جب ان پر وہ کتاب پڑھی، یعنی جو لیٹر وغیرہ تھی جو حکومت کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے آئی ہوگی، تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ یہ آپ قبول کرے کہ یہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے. قال ابو بکر نے جواب دیا اکفر باللہ بعد نیف و 90 سنہ، کیا میں 90 سال سے اوپر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں؟ نیف کہتے ہیں 1 سے 3 تک نیف کہتے ہیں، 1 سے 3 تک کے عدد کو نیف کہتے ہیں عربی میں. اسی طرح قرآن میں بضع استعمال ہوا ہے، فی بضع سنین قرآن میں استعمال ہوا ہے. بضع کہتے ہیں 4 سے 9 تک بضع کہتے ہیں. تو پریسائزلی اگر کسی کو یاد نہ ہو 91 92 یا 93 ہے تو وہ 90 کے ساتھ ضرور نہیں 90 ہو، مثلا 10 کے ساتھ 20 کے ساتھ 30 کے ساتھ، تو وہ نیف استعمال کرتا ہے عربی میں نیف. اگر کسی کو پتہ نہیں پریسائزلی 81 ہے 82 ہے 83 ہے یا اسی طرح 91 92 93 ہے تو وہ نیف اور 90 استعمال کرتا ہے، 90 اور کچھ. اگر بضع استعمال ہوتا تو کیا مراد ہوتا؟ 94 سے 99 تک. تو بہرحال کہتے ہیں کہ کیا میں 90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں؟ یہ کلام کہہ کر میں یہ کلام کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کفر کروں؟ یعنی یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ یہ تو کفر ہے. ومجالست مالک، اور امام مالک کے ساتھ بیٹھ کر میں ایسا کہوں؟ ایسا ممکن نہیں. ورجال من اہل العلم بالمدینہ متوافر، مدینہ میں اہل علم بہت زیادہ ہیں. فقیل لہ، پس ان سے کہا گیا لیکن بیتک سجنک، تمہارا گھر اب تمہاری جیل بن گئی، یعنی اسے ہاؤس اریسٹ کیا گیا. یہ المحن میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طرح ابو محمد یحییٰ بن خلف المقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کنت عند مالک بن انس، میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا، سنۃ 68 ہجری 168 ہجری میں. فاتاہ رجل فقال، تو ایک آدمی آیا اور اس سے کہا یا ابا عبداللہ ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے واپس جواب دیا امام مالک نے کافر زندیق اقتلوہ، وہ کافر ہے زندیق ہے، اس کو مارو، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کرو. ثم قدمت البصرۃ فلقیت اللیث بن سعد، ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں یا محمد بن یحییٰ بن خلف، میں نے سمجھا امام مالک نے سختی کی، اس نے زیادہ شدت کی اس معاملے میں، اسی لیے وہ اب دوسرے علاقوں میں علماء کو ملنے کے لیے گئے. تو کہتے ہیں ثم قدمت البصرۃ فلقیت اللیث بن سعد، میں بصرہ گیا، وہاں میری ملاقات لیث بن سعد سے ہوئی. اب جن کے ساتھ اس نے ملاقات کی، جن کے ساتھ یہ ملا اور یہی سوال پوچھا، وہ بڑے بڑے علماء اور ائمہ تھے. لیث بن سعد بڑے امام تھے. تو کہتے ہیں میں لیث بن سعد سے ملا،
قال فقلت له میں نے اس سے کہا ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، میں نے اس سے بھی یہ سوال کیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جو کہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کافر، اس نے کہا وہ کافر ہے. ثم لقيت ابن لہیعہ، پھر میں ابن لہیعہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر کوئی کہے قرآن مخلوق ہے تو آپ کا کیا موقف ہے، تو اس نے کہا وہ کافر ہے. تو یہ بصرہ کے علماء ہیں. اب وہ ثم قدمت مکہ، اب مکہ میں وہ گئے، مکہ کے علماء سے ملنے کے لیے گئے. فلقيت ابن عیینہ، تو میں وہاں سفیان ابن عیینہ بڑے عالم بڑے مشہور امام تھے، ان سے میں ملا. تو اس سے میں نے کہا ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، اس بارے میں آپ کا کیا قول ہے جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو اس نے کہا کافر، اس نے بھی کہا وہ کیا ہے، وہ کافر ہے. ثم قدمت الکوفہ، اب وہ کوفہ گئے. فلقيت ابا بکر ابن عیاش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، میں ابو بکر ابن عیاش سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو اس نے کہا کافر، وہ کافر ہے. ولم يقل انه كافر فهو کافر. تو بہرحال ثم لقيت علی بن عاصم، پھر میں علی بن عاصم سے ملا، وحشیما، اور حشیم سے ملا. فقلت لهما ما تقولان في من يقول القرآن كافر، اس کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے جو کہے کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے. فقال تو ان دونوں نے کہا، چونکہ یہ دونوں سے سوال ہوا تھا، علی بن عاصم اور حشیم سے، بڑے علماء تھے اپنے وقت کے، تو ان دونوں نے کہا کافر. ثم رجعت الى الکوفہ، پھر میں کوفہ آیا تو میں فلقیت ابن ادریس، میں ابن ادریس سے ملا. وعبد السلام ابن حرب الملائی، اور پھر وہاں ابن ادریس اور عبد السلام ابن حرب سے ملا. وحفص ابن غیاث النخعی، اسی طرح حفص النخعی سے ملا. اسی طرح یحییٰ ابن ابی زائدہ سے ملا. وابا اسامہ، ابو اسامہ سے ملا. یہ سارے علماء، ان ساروں سے میں ملا. میں نے ان سے کہا ما تقولون فی من یقول القرآن مخلوق، آپ کا اس بارے میں، ان سب سے میں نے کہا کہ آپ سب کا اس شخص کے بارے میں کیا موقف ہیں جو کہے قرآن مخلوق ہے نعوذ باللہ. فقالوا، تو ان ساروں نے کہا کافر. پھر میں وقی بن جراح وابن المبارک و ابا اسحاق الفزاری، ابن المبارک، وقی بن جراح، ابو اسحاق جیسے بڑے علماء سے ملا. ان سے میں نے کہا ما تقولون فی من یقول القرآن مخلوق، فقالوا کافر. ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ جو کہے قرآن مخلوق ہے اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کافر. ثم لقيت الولید ابن مسلم فقلت یا ابا العباس ما تقول فی من یقول القرآن مخلوق، فقال کافر. پھر میں ولید بن مسلم سے ملا، میں نے عرض اسے پوچھا اے ابو العباس، اس بارے میں آپ کا کیا قول ہے جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو اس نے بھی کیا کہا، وہ کافر ہے. تو یہ الابانہ شرح اصول اعتقاد وغیرہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا جو کہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ کیا ہے، وہ کافر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی قرآن کا ذکر 45 مرتبہ ہوا ہے قرآن میں، اور کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ مخلوق ہے نعوذ باللہ. یا تو یہ اس کی طرف نہ تو اشارہ بھی دیا گیا، کوئی اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مخلوق ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ذکر 18 مرتبہ ہوا ہے قرآن میں، اور ہر جگہ کہا گیا ہے کہ صراحتاً کہا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے. ابن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مخلوق، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، قرآن غیر مخلوق ہے. اگر مخلوق ہوتا تو قرآن اللہ تعالیٰ صراحتاً قرآن میں ایسا کہتے، یا اگر صراحتاً بھی نہ کہتے تو کوئی اشارہ ہوتا، لیکن نہ تو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، نہ تو اس کے متعلق کوئی اشارہ ہی موجود ہے. خلق قرآن کیسے ظاہر ہوا؟ یہ اصل میں عراق وغیرہ کے علاقوں میں ظاہر ہوا. تو مغرب میں، یعنی جب ہم، چونکہ ابن ابی زید القیروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کے تھے. مغرب کہتے ہیں ایک تو ٹونیشیا، موروکو وغیرہ کے علاقوں کو مغرب کہا جاتا ہے، اسی طرح اسپین کو مغرب کہا جاتا ہے. جب اس وقت اسپین میں جب مسلمان تھے، اندلس وغیرہ، اس کی ہسٹری بہت رچ رہی ہے، لیکن اب تو وہاں مساجد اگر نہ ہوتی تو کوئی نہیں کہتا کہ یہاں مسلم اکثریت تھی کسی وقت. تو بہرحال مغرب میں جہاں کے ہمارے مصنف ہیں، تو وہاں بعض متکلمین، بعض فلسفی ایسے تھے جنہوں نے یہ قول وہاں اختیار کیا. مثلا سلیمان الفرا، محمد ابن کلائی وغیرہ تھے، انہوں نے یہ قول
اختیار کیا، لیکن مغرب میں جو ائمہ تھے، جو علماء تھے، انہوں نے اس کی تردید کی، بلکہ اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی. ابن الحداد، اسی طرح ابراہیم الضبی وغیرہ نے اس مسئلے کے متعلق کتابیں لکھی اور ان کی تردید فرمائی، جو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. اسی طرح مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں لوگ اس شخص کو جو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے انہیں اہل العراق کہتے، انہیں عراقی کہتے. یعنی یہ قول کہاں سے آیا ہے؟ عراق سے آیا ہے. جب سے مغرب میں اسلام آیا ہے تب سے مغرب میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے. تو یہ جو نیا قول اختیار کیا گیا ہے یہ کن کا ہے؟ یہ عراق سے آیا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں مغرب میں بعض اہل کتاب تھے، فلسفی، عیسائی یہودی کچھ فلسفی تھے، وہ تورات اور انجیل کے بارے میں کہتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. تو یہ کن کا قول ہے؟ اصل میں فلسفیوں کا. اور وہ فلسفی بھی کون تھے؟ جو یہودی یا نصارہ تھے. وہ اپنے کتابوں کے متعلق کیا کہتے؟ یہ مخلوق ہے. تو ایک فلسفی تھا جس کا نام موسیٰ بن میمون تھا، یہودی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا اجماع ہے، یعنی تمام یہودی یہ کہتے ہیں کہ تورات مخلوق ہے، تورات مخلوق ہے. حالانکہ تورات بھی کیا، جو اصل تورات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی طرح قرآن وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب ایک اور شخص اٹھا، چونکہ جہمیہ اور معتزلہ کا قول ہے، وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. اب ایک شخص اٹھا، ابن کلاب. اس کے بارے میں شاید ہم نے پڑھا ہے، یا شاید جو اس سے پہلے جو ہم نے یہاں عقیدہ پڑھا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے عقیدہ پڑھا ہے، اس میں ہم نے اس کے متعلق کچھ تفصیلاً بات کی تھی. تو ابن کلاب جو ہیں وہ اٹھا، اس نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو اہل سنت کے خلاف ہے. تو اس بارے میں بھی اس نے ایک نیا کلام ایجاد کیا، ایک نئی بات کہی. اس نے کہا کلام نفسی. کلام نفسی آپ بہت زیادہ عقیدہ کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے، یہ بحث کلام نفسی. تو کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی کہتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہو، جو انسان کے کسی ذات کے بھی اندر ہو، جو ابھی ظاہر نہ ہوا ہو، جس کا زبان پر، جس کو ابھی بیان نہ کیا گیا ہو. کلام نفسی اسے کہتے ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہو. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم کہیں کلام نفسی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو لیکن اس کا اظہار نہ ہوا ہو، اس کو بیان نہ کیا گیا ہو. تو اس نے کہا، اس نے یہ کلام نفسی ایجاد کیا. اس نے کہا کہ کلام نفسی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن جو کلام نفسی کے علاوہ ہے، یعنی جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے، جس کو لکھا جاتا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. اس نے سمجھا شاید میں بیچ راستہ نکال رہا ہوں جہمیہ اور اہل سنت کے درمیان. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اہل سنت کلام نفسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. پھر ابن کلاب سے اشاعرہ نے لیا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. یعنی ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے وغیرہ تو وہ کیا ہے؟ ان سے اگر پوچھا جائے وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا میں کچھ پیدا کیا، خلا میں پیدا کیا، تو وہی کلام، وہ اس سے مخلوق کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ حقیقی کلام کا انکار کرتے ہیں. جو ہم ابھی حرف اور صوت پڑھیں گے، یعنی الفاظ اور آواز، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو ابن کلاب کا یہ قول تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ جو تھے انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور وہ کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بس کلام ایسا کلام نہیں ہے جس کو نہ سنا جائے وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے. ابن الحداد کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کل من زعم ان موسیٰ سمع الکلام من الشجرۃ علی الحقیقہ، جو ایک گمان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیڑ سے کلام سنا حقیقی طور پر، یعنی کلام کو کس کی طرف منسوب کرے گا؟ پیڑ کی طرف منسوب کرے گا. حالانکہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ پیڑ سے، یعنی پیڑ کی جانب سے. اس سے مراد نہیں ہے پیڑ کی آواز تھی.
تو ابن الحداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جو یہ گمان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حقیقی طور پر پیڑ کی آواز سنی تو اس نے فقط کفر، اس نے کفر کیا. لأنه يعني ان اللہ تعالی لم يكلم موسیٰ، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام نہیں فرمایا. ولم يفضله بكلامه، اور اس کے ساتھ کلام فرمانے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت نہیں بخشی، تو اس سے کلام کا انکار ہوتا ہے. یعنی وہ جو کلام تھا کس کا کلام تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، نہ کہ پیڑ کا کلام تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑ میں اس کو پیدا کیا. وہ حقیقت میں کس کا کلام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. اور اگر کوئی کہے کہ وہ پیڑ کی طرف اس کو منسوب کرے تو ایسا شخص کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اب مسئلہ ہے اہل سنت کے علماء جو ہیں رحمہم اللہ الجمیع، وہ کہتے ہیں کہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے صفت کلام کو ثابت کیا وہ حروف اور آواز پر مبنی ہے. کیونکہ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو حروف اور آواز پر مبنی ہو. اگر کلام حروف اور آواز پر مبنی نہ ہو تو اسے کلام نہیں کہا جاتا. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آواز کو ثابت کیا ہے. مثلا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ، جب اس کے رب نے اس کو ندا دی. تو ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا میں جب آواز ہوتی ہے تب ندا کو ندا کہتے ہیں، جس میں آواز ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث میں آیا ہے فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرَكَ أَن تُخْرِجَ مِن ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آدم علیہ السلام مخاطب ہیں تو یہاں کہا گیا ہے کہ پھر فَيُنَادَى بِصَوْتٍ، تو آواز سے پکارا جائے گا، ندا دی جائے گی کہ ان اللہ یأمرک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، انہیں آدم علیہ السلام مخاطب ہے کہ ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اپنی ذریت میں سے آپ ایک جماعت کو جہنم کے لیے نکالو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سنن ترمذی میں واضح آیا ہے کہ ذالک یوم ینادی اللہ فیہ آدم، یہ ندا دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ندا دے گا فیہ آدم علیہ السلام کو ندا دے گا. فینادیہ ربہ فیقول، تو آدم علیہ السلام سے رب کہے گا یا آدم ابعث بعث النار، کہ جہنمی جو ہے جہنم میں جانے والی جو جماعت ہے انہیں جہنم کی اور بھیجو. تو ندا دینے والی ذات کون ہوگی؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ندا ثابت ہوگی. تو ندا آواز پر مبنی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں آپ کو چوز کرتا ہوں. فَاسْتَمِعْ، پس آپ سنو، غور سے سنو جو وحی کی جائے گی. تو سنا کون سا کلام سنا جائے گا؟ جس میں آواز ہو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، ایک اور جگہ قرآن میں وغیرہ آیا ہے. تو ائمہ صحابہ تابعین اتباع التابعین واضح ان کا قول ہے. مثلا عبداللہ بن مسعود کا قول ہم دیکھتے ہیں، صحابی تھے، کہتے ہیں اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتے ہیں، جو کلام وحی پر مبنی ہوتا ہے، سمع صوتہ اہل السماء، آسمان والے اس کی آواز سنتے ہیں. تو یہ صوت آواز کس نے اب ثابت کی؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام بخاری، بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی. ابن مندہ نے اس پر کتاب لکھی ہے، ابن النصر السجزی نے اس پر کتاب لکھی ہے، امام نووی نے اس پر کتاب لکھی ہے. یعنی کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حروف اور آواز ثابت کرنے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. بلکہ ان کی مخالفت، جو بھی اس کی مخالفت کرتا، اس کی ائمہ شدت کے ساتھ مخالفت کرتے. بلکہ اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے. عقلاء یعنی جن کے پاس عقل ہے ان کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حروف اور آواز پر مبنی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ان اللہ تکلم بالصوت والحرف، صراحتاً بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز اور حروف کے ساتھ کلام فرمایا، یا اللہ تعالیٰ آواز اور حروف کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں، خلق افعال العباد ان کی کتاب ہے، اس میں بیان کرتے ہیں صوت اللہ لا یشبہ صوت الخلق، اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے وہ مخلوق کی آواز جیسی نہیں ہے. بلکہ لأن صوت اللہ یسمع من بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے
وہ دور سے ایسے ہی سنائی دیتی ہیں کما یسمع من قرب، جیسے قریب سے سنائی دیتی ہے۔ مخلوق کی آواز دور سے کم سنائی دیتی ہیں، جب وہ قریب ہو تو زیادہ سنائی دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، دور سے بھی ویسی ہی سنائی دے گی جیسے قریب سے سنائی دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز یہ رب کی آواز ہے، یہ کسی مخلوق کی آواز نہیں ہے۔ تو اس میں امام بخاری کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے صوت، وہ مخلوق جیسی آواز نہیں ہے، اس میں مشابہت نہیں ہے۔ جنہوں نے اس میں تعویل یا تعطیل سے کام لیا، انہوں نے کیوں کیا، جو ہم ابھی سنیں گے، انہوں نے کہا اس میں مشابہت ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ، لیکن یہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں مشابہت نہیں ہے، کیونکہ وہ رب کی آواز ہے، رب کا کلام ہے، اس میں مخلوق کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے، اس سے بیریئرز جو ہیں وہ اس کو نہیں روک سکتی، نہ تو وہ ہوا کے محتاج ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں، سائنس کہتا ہے کہ ہوا کے ذریعے دوسرے تک پہنچتی ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی اوبسٹیکل، کوئی چیز حائل کر دی جائے تو آپ تک میری آواز نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے اس کو کوئی اوبسٹیکل روک نہیں سکتا، نہ تو اس میں ہوا کی ضرورت ہے وغیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو حروف اور صوت، یعنی جو آواز اور حروف کو انکار کرے گا، جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حروف اور آواز کے ساتھ بات نہیں کرتا، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہمیہ کا قول ہے، یہ اہل سنت کا قول نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے، یعنی امام احمد بن حنبل سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں، یقولون، جو کہتے ہیں کہ لما کلم اللہ عز وجل موسیٰ لم یتکلم بصوت۔ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا تو وہ اس میں آواز نہیں تھی، تو امام احمد بن حنبل نے کہا بلا تھی، آواز کے ساتھ وہ کلام تھا، ان ربک عز وجل تکلم بصوت، آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، هذه الاحادیث نرویها کما جاءت، جیسے یہ احادیث وارد ہوئی ہیں ہم انہیں ایسے ہی گزار دیتے ہیں، یعنی حقیقی معنوں پر ہم انہیں محمول کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ اور ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں وہ سنیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔